بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھنے میں چند باتیں کی جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ یہ مقدس مہینہ صفر المظفر شریف کا ہے اور اسی مہینے میں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال ہے، اسی مناسبت سے ہم نے پچھلے جمعہ میں بھی چند باتیں کی تھیں۔ چونکہ آج 3 جو ہے جماعت کی جائے گی بارش کی وجہ سے، اس لیے میں پہلے کھڑا ہو گیا تاکہ تھوڑا پہلے جو ہے پہلی جماعت ہو جائے اور گفتگو بھی ہو جائے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھیں، تھوڑی سی باتیں اور سماعت کریں۔ آج جو موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ امام اہل سنت بحیثیت مترجم، ٹھیک، یعنی ترجمے کے اعتبار سے امام اہل سنت کی شخصیت کیا ہے۔ پہلے اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں میں آپ کو کہ قرآن شریف کے ترجمے بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں۔ اردو میں بھی دیکھیں آپ، پہلے عربی میں لوگ کرتے تھے، پھر اس کے بعد فارسی زبان میں کیے، پھر اس کے بعد میں اردو زبان میں کیے۔ مگر جو آپ نے کنز الایمان شریف ہے اور جو ترجمہ آپ نے کیا ہے اس کی امتیازی شان کیا ہے، اس پر آج میں گفتگو کروں گا کہ ترجمہ اگر پڑھنا ہے تو کنز الایمان شریف کا پڑھنا چاہیے۔ وجہ میں انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو اردو کا ترجمہ شروع ہوا ہے تو یہ 12ویں صدی میں آپ دیکھیں کہ اس کے آخر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے، پھر ان کے 3 بیٹے ہوئے، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو پہلے ہوتا یہ تھا، چونکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ دیکھیں گے تو وہ فارسی زبان میں ہے، اس کے اوپر جتنا آپ جائیں گے فارسی میں یا تو عربی میں، کیونکہ اردو زبان اتنا متعارف نہیں تھی یہ زبان۔ اس کے بعد 12ویں صدی کی آخر کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں فارسی زبان میں ہوا۔ پھر آپ کے جب 3 بیٹے ہوئے تو شاہ رفیع الدین نے یہ پہلا اردو کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ پھر یہاں پہ علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہو گئی، پھر اردو کو فروغ ملنا شروع ہو گیا اور پھر اردو زبان بولی جانے لگی، تو پھر یہاں سے شروعات ہوئی کہ اب جو ہے ترجمے کو اردو میں بھی کیا جائے تاکہ اردو داں لوگ سمجھیں۔ تو شاہ رفیع الدین نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں یہ، انہوں نے جو ہے وہ ترجمہ کیا۔ مگر ترجمہ کیسا کیا وہ آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ جیسے الحمدللہ تو حمد کا حمدی لکھا، رحمان کا رحمان لکھا، رحیم کا رحیم لکھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اردو محاورہ اتنا بنا نہیں تھا اور ڈکشنری وغیرہ کی بڑی کمی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ پھر علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہوئی تو وہاں سر سید احمد نے ترجمہ کیا، پھر ڈپٹی نذیر احمد نے کیا، چراغ دہلوی نے کیا، فتح محمد جالندھری نے کیا۔ اب یہ اردو ترجمہ شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، ہندوستان میں، ہندو پاک میں۔ اب یہ جب ترجمے ہوئے تو نتیجہ یہ ہوا ان ترجموں کا کہ ان ترجموں میں شان الوہیت اور شان رسالت کا خیال رکھا نہیں گیا۔ اب اس کو میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا، اس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اب جب امام اہل سنت کی باری آئی اور آپ کی تاریخ پیدائش ہے 1272، ٹھیک ہے، 1272، اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ 12ویں صدی ہجری کے آخر کی باتیں کی، اور پھر 1205 میں رفیع الدین نے ترجمہ کیا تھا قرآن پاک کا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چڑھ پڑا اور پھر جو ہے لوگوں نے فتح محمد جالندھری اور چراغ دہلوی اور ان لوگوں نے کرنا شروع کر دیا۔ امام اہل سنت کی جو پیدائش ہے وہ 1272 ہے، اور 1286 میں آپ نے قلم پکڑ لیا تھا اور لکھنا شروع کر دیا تھا آپ نے۔ ایک وقت میں آپ کے پاس 400 فتاوے آتے تھے، تو آپ فتویٰ لکھتے تھے اور دیگر کتابیں لکھتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض، یہ ایک پس منظر میں نے بتایا ہے ترجمہ کب لکھا گیا اور کیوں لکھا گیا، ٹھیک ہے، اور کنز الایمان آپ کیوں پڑھیں اس کی وجہ بھی میں آپ کو ابھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور ایسا ہے کہ لوگوں نے ترجمہ لکھا ہے اردو میں، مگر وہ ترجمہ اگر کوئی مسلمان سادہ لوگ پڑھ لے گا تو اس کا ایمان خطرے میں چلا جائے گا، اور مسئلہ یہ رہے گا کہ اگر وہ اس کو مان لے گا تو اس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو حضور ایسا کریں کہ اتنا آپ کام کر رہے ہیں تو کم سے کم قرآن مجید کا ایک ترجمہ بھی لکھ دیں آپ۔ اچھا یاد رکھیں، یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میں سب کو سمجھا دوں کہ بیٹے یاد رکھیں قرآن پاک کا کوئی بھی آیت آپ اپنے حساب سے لے لیتے ہو اور معنی اور مطلب سمجھ لیتے ہو۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خاتم المحدثین ہیں وہ فرماتے ہیں جس کے پاس 27 علوم ہو، یاد رکھیے گا میرا جملہ، یہ خاتم المحدثین کا جملہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، فرماتے ہیں جس کے پاس 27 طرح کے علوم ہوں اور اس پر اس کو دسترس حاصل ہو 27 علوم پر، تو فرماتے ہیں وہ قلم اٹھائے قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے یا قرآن کا معنی و مفاہیم سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، جس کے پاس 27 علوم ہو۔ آپ ڈھنگ کی اردو نہیں بول پاتے ہو، آپ عبارت نہیں پڑھ سکتے ہو، اور آپ پھر اپنے اعتبار سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، تو اس لیے ان غلط فہمیوں سے باہر نکلیں آپ۔ یہ جن کا کام تھا وہ کر کے چلے گئے، ہمیں فالو کرنا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھا رہا تھا کہ جب آپ آئے اور آپ نے جب کہا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنا وقت رہتا نہیں ہے، تو ایسا کرو کہ میرے تھوڑا آرام کا ٹائم رہتا ہے، کیونکہ پورا دن میرا جو ہے وہ فتاوی جات اور کتاب وغیرہ لکھنے میں جو چلے جاتے ہیں، تو ایسا کریں کہ مغرب سے عشاء تک میرے آرام کا ٹائم ہے، تھوڑا سا میں اس میں آرام کرتا ہوں، تو اس ٹائم آپ آ جایا کریں اور ہم ترجمہ بتاتے رہیں اور آپ لکھتے چلے جائیں۔ اب یہ امام ہے، میں نے بہت پڑھا ہے لوگوں کو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے مطالعے کا بہت شوق ہے، میں تقریباً کئی لاکھ ایسی کتابیں ہیں اور کچھ ایسے لائبریریز ہیں جس میں لاکھوں کتابیں، ان لائبریریوں سے میں جڑا ہوا ہوں عالمی سطح پر، اور میں کوئی ایسی رات نہیں جاتی ہے کہ میں چاہے جو ہے 10 پیج یا 20 پیج نہ پڑھوں، کوئی رات ایسی نہیں جاتی ہے، یا پوری کتاب نہ ختم کروں، کوئی رات ایسی نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے، سفر میں ہوں تو الگ مسئلہ ہے۔ تو میں نے بہت لوگوں کو پڑھا ہے، مگر پوری کتب تاریخ میں ایسا مترجم اور ایسا مفسر اور ایسا عالم منبر شریف پہ کھڑے ہو کے، میں مبالغے کی بنیاد پہ نہیں، پڑھنے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ایسا عالم میں نے زندگی میں نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ پڑھا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن کا ترجمہ کرنا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ۔ کیا فرمایا کہ میرا جو خالی ٹائم رہتا ہے نا، میں تو پورا دن فتوے لکھتا ہوں، کتابیں لکھتا ہوں، تو جو میرا خالی ٹائم ہے مغرب سے عشاء تک، اس بیچ میں آپ آ جایا کریں اور میں بولتا جاؤں، آپ لکھتے جائیے۔ تو حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مغرب بعد آتے تھے، اور مغرب بعد آنے کے بعد ایک رکوع پڑھتے تھے، وہ ایک رکوع پڑھ دیں یا 2 رکوع پڑھ دیں، حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آتے تھے مغرب بعد، ایک رکوع یا 2 رکوع پڑھتے تھے۔ جب وہ ایک رکوع مکمل کر لیے، اعلیٰ حضرت سرکار اس کا ترجمہ بتاتے جاتے تھے، وہ لکھتے جاتے تھے۔ یہ طریقہ رہا ہے آپ کا تو قرآن پاک ترجمہ کرنے کا۔ اچھا، لطف کی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کوئی بھی عالم، میں نے بھی بہت ساری ابھی کچھ کتابیں میں بھی لکھ رہا ہوں، تو تھوڑا سا اس میں لگا ہوا ہوں، تو میری بھی مصروفیت رہتی ہے، تو کوئی بھی عالم اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو چاروں طرف سے وہ کتابوں میں گھرا رہتا ہے، کیونکہ دلائل دینے ہیں اس کو، اپنی بات کی مضبوطی کے لیے بر مبنی کتابوں سننا، اس کو جو ہے وہ دلائل پر مبنی بات کرنی ہے اور لکھنی ہے۔ تو میں بھی وہی کرتا ہوں، سارے علماء وہی کرتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب قرآن کا ترجمہ لکھوا رہے ہیں تو ایک کتاب بھی سامنے موجود نہیں رہتی تھی، نہ کبھی آپ نے کتاب اٹھا کر کے اس کو کھول کر کے دیکھا ہے کہ اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے۔ اب یہ لوگ جو یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب وغیرہ پر، وہ قرآن پاک کا ترجمہ اپنے اعتبار سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے یاد رکھیں 27 علوم کا ہونا ضروری ہے۔ کتنے؟
27 علوم کا ہونا ضروری ہے. وہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو عربی عبارت بھی نہیں آتی ہے. بھائی عرب کنٹریز کا کوئی بندہ آ جائے عربی بولنے لگ جائے تو آپ متاثر ہو جاؤ گے، یار یہ بہت بڑا عالم ہے. ایسا تو نہیں ہوتا، وہ ایک زبان ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتب احادیث میں کتنی حدیثیں پڑھی ہیں، یاد رکھیں کہ ترجمہ کرنے کے لیے پوری کتب احادیث جتنی بھی ہیں ممکنہ، ساری حدیث پر بیک وقت نظر ہونا ضروری ہے. ساری کتب تفاسیر پر نظر ہونا ضروری ہے. فقہ، اصول فقہ، علم بدیع، علم بلاغہ، علم فلسفہ، علم منطق، مطلب سارے علوم 27 قسم کے علوم، ان پر ایک وقت میں 27 علوم پر عبور ہونا ضروری ہے. اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال یہ ہے، ریسرچ پڑھیں آپ ان کے علم پر، جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے ان کی جو ہے تحریریں پڑھیں. امام اہل سنت کو ایک وقت میں آپ کو 105 علوم پر عبور حاصل تھا. وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 105 علوم. تو آپ فرماتے ہیں کہ ممکنہ جتنی کتب حدیث ہے، فرماتے ہیں وہ سب میری نگاہ میں ہے. ہم نے کیا کیا، امام اہل سنت کا علمی جو مقام ہے نا وہ امام کے سامنے نہیں رکھا، جو ان کا حق ہے، جو ان کا حق ہے. تو اب یہاں پہ ایک لطیف بات میں عرض کروں کہ ایک بچہ بھی کچھ دن پہلے میرے پاس آیا، تو وہ شاید بیٹھے بھی ہوں گے، تو ان کے کوئی دوست ہیں گھاٹ کوپر میں، تو نوجوان ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی نوجوان کے بھی ذہن میں یہ بات ہو. تو اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آفس میں آیا. تو میں نے کہا بیٹے پوچھو. تو کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے گھاٹ کوپر میں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھا تھا کہ نماز جو ہے نا بخاری سے پڑھ کے بتاؤ. آپ لوگ بخاری کی نماز نہیں پڑھتے ہو، بخاری سے نماز کا طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور بخاری سے آپ نماز نہیں پڑھتے ہو. تو میں نے کہا بیٹے، جو اس بچے نے کہا ہے تو میں آپ سب کو سمجھا دیتا ہوں. تو میں نے اس بچے سے کہا، میں نے کہا بیٹا آپ کو جب اس نے یہ کہا کہ تم بخاری کے خلاف نماز پڑھتے ہو، بخاری کی طرح نماز نہیں پڑھتے ہو، تو بخاری کی طرح نماز پڑھو. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا کہ بخاری کی طرح نماز پڑھو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات؟ یہ کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بخاری کی طرح نماز پڑھو؟ اب بولے نا. خلفائے راشدین میں کسی نے کہا ہے بخاری کی طرح نماز پڑھنا؟ صحابہ کرام میں کسی نے کہا ہے کہ بخاری کی طرح نماز پڑھنا؟ اس وقت بخاری کا تصور نہیں تھا، اس وقت بخاری کا تصور ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا بیٹے یہ کس نے کہا ہے؟ 1400 سالہ تاریخ علم میں یہ جملہ جو آپ بول رہے ہو یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور وہ بھی بدعت سیئہ ہے، گناہ والی بدعت. یہ جملہ 1400 سال میں کسی محدث نے کہا ہے، کسی فقیہ نے کہا ہے، کسی مفتی نے کہا ہے کہ بخاری کی طرح نماز پڑھو؟ نماز ہمیں جو پڑھنی ہے وہ رسول اللہ کی طرح پڑھنی ہے، بخاری کی طرح نہیں پڑھنی ہے. یعنی بخاری سے نماز کا طریقہ دکھاؤ. بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے پہ پوری بخاری میں کوئی حدیث نہیں ہے. بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے پہ پوری کتب بخاری میں کوئی حدیث. آپ کیا کرو گے؟ بخاری کی طرح کرو تو کھڑے ہو کے پیشاب کرو. بخاری شریف میں ہے، حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق کہتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گدھے کا گوشت، گھوڑے کا گوشت ذبح کر کے گھوڑا کھاتے تھے. گھوڑے کا گوشت آپ لوگ کھاتے ہو؟ بخاری میں تو ہے، کھایا کرو نا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ جاہلانہ جملہ کی بخاری میں دکھاؤ. یاد رکھیں، غلط فہمی دور کر لیں. سرکار نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. میں اپنی کتاب، اللہ کی کتاب قرآن پاک، اور اپنی سنت یعنی احادیث رسول چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ہمیں نماز حضور کے حدیث کے مطابق پڑھنی ہے، بخاری کے مطابق نہیں. یہ کہہ دینا نہیں بخاری کے مطابق، اس پر آپ دلیل لائیں 1400 سال میں یہ کس نے کہا ہے. سب جاہلانہ باتیں ہیں. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نماز پڑھنی ہے. امام بخاری کو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ بات آئی تو میں سمجھا دوں. 6 لاکھ حدیثیں. کتنی؟ بخاری میں ٹوٹل کتنی حدیثیں؟ 7,500.
تو امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہے، بقیہ حدیث کہاں چلی گئی؟ اور پھر بخاری میں ایک حدیث جو ہے 5 مرتبہ آئی ہے سند کے اعتبار سے، سند الگ الگ چینج ہو گیا، متن ایک ہی ہے، سرکار کا فرمان قال رسول اللہ سے سیم ہے مگر سند چینج ہو گئی، جیسے ایک چین 5 لوگ اس میں آئے بات وہی ہے، 5 ادھر آ گئے تو بات وہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مکررات، یعنی بار بار آنا، تو اگر اس کو ہٹا دیں تو 2450 حدیث بنتی ہے، تو پوری بخاری میں 2450 حدیث ہے اور پورا دین آپ بخاری میں ڈھونڈ رہے ہو، یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہ غلط فہمی دور کر لیں آپ۔ تو خیر میں بات عرض کر رہا تھا کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کل احادیث کی جتنی کتابیں ہیں وہ میری نظر میں ہیں، اور پھر آپ املا کراتے تھے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو املا کراتے تھے ترجمے کا، وہ ایک رکوع پڑھ دیے، امام اہل سنت کہتے تھے اب لکھو ترجمہ، اور پھر یہ لکھتے جاتے تھے۔ ایسا کبھی آپ نے سنا ہے کسی کو یہ ایسا کرتا ہو؟ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ املا کرا رہے ہیں کہ ہاں اس کا ترجمہ یہ لکھ دو۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کتاب بعد میں لغت اٹھا کے دیکھتا تھا تو جو امام اہل سنت جملہ بول گئے ہیں وہی لغت میں بھی ملتا تھا۔ یہ آپ کے علم کا کمال تھا۔ اب جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کنز الایمان شریف کیوں پڑھیں آپ، تو اس پر میں چند حوالے دے دیتا ہوں۔ یہ جماعت دیوبند کے ایک عالم ہیں مولانا کوثر نیازی صاحب، جن کا تعلق جو ہے جماعت دیوبند سے، وہ کہتے ہیں، وہ اپنی بات کہتے ہیں اس کنز الایمان کے تعلق سے، کہتے ہیں انہوں نے، کہتے ہیں کہ جب امام محمد رضا کے ترجمہ کا تنقیدی مطالعہ کیا تو برملا اس اعتراف پر مجبور ہوئے کہ کنز الایمان تمام اردو تراجم میں عشق افروز اور ادب آموز ترجمہ ہے۔ یہ کنز الایمان شریف یہ عشق رسول کا خزینہ اور معارف اسلامی کا گنجینہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضور محدث کبیر کہتے ہیں، محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو محدث اعظم ہند گزرے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال عربی زبان میں نہ رہے نہ فارسی زبان میں، کنز الایمان شریف کا، یعنی جتنے ترجمے ہوئے عربی زبان میں کنز الایمان کا مثال نہ عربی ترجمے میں کسی کے پاس ہے نہ فارسی زبان میں کسی کے پاس ہے، یہ ایسا ترجمہ ہے۔ اب اس پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ورنہ زیادہ گفتگو کرتا میں۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ترجمے کیسے تھے اور آپ کیوں کنز الایمان شریف پڑھیں۔ یاد رکھیں وہ ترجمہ جو ڈپٹی نذیر احمد نے کیا یا جو ہے وہ چراغ دہلوی نے کیا یا فتح محمد جالندھری نے کیا یا اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا یا جن لوگوں نے بھی ترجمہ کیا مترجم کی حیثیت سے رہے، تو کنز الایمان کیوں پڑھا جائے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی، آپ سب مسلمان ہیں، مومن ہیں ہم سب، میری گفتگو جب آپ سنیں نا تو مسلک کا اینک لگا کر کے نہیں، عشق مصطفیٰ کا اینک لگا کے سنا کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا، پھر کلیئر ہو جائے گی بات۔ تو آپ سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ کہے کہ نہیں وہ عیب دار ہے، کوئی عیب کا عقیدہ رکھے، تو کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ ہم سب کا عقیدہ ہے متفقہ کی نہیں کہ اللہ عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، مکر ہے، فریب ہے، دجل ہے، دھوکہ ہے، ان چیزوں سے اللہ پاک ہے کہ نہیں پاک ہے؟ پاک ہے نا۔ اب سنیں امام احمد رضا کا ترجمہ سنیں اور دیگر مترجمین کا بھی میں ساتھ میں شامل کرتا ہوں۔ ایک آیت ہے قرآن مقدس کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس کا ترجمہ وحید الزماں صاحب نے کیا کیا ہے وہ سنیں، اور انہوں نے داؤں کیا، مکر کا ترجمہ سنیں آپ، انہوں نے داؤں کیا اور اللہ نے ان سے داؤں کیا۔ کہتے نہیں ہم لوگ اپنی زبان میں داؤں چل گیا تو، یا تو میرے ساتھ داؤں کھیل رہا ہے، فریب دے رہا ہے مجھے۔ یاد رکھیے گا جو ترجمہ کیا گیا ہے تو ترجمے کا منشا یہ تھا کہ اللہ کی الوہیت کا بھی خیال رکھا جائے اور نبی کی شان رسالت کا بھی خیال رکھا جائے، نہ اللہ کی شان میں کوئی بے ادبی ہو۔ ترجمہ کرتے سمے آپ ایسے جملے بولیے، پہلے یہ دیکھیے کہ وہ کس کے لیے، اگر اللہ کے لیے ہے تو جملہ کون سا لانا چاہیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو کون سا جملہ لانا چاہیے ترجمے کا، یہ خیال رکھنا بہت ضروری تھا، جو پچھلے جو مترجمین تھے جنہوں نے خیال اردو میں نہیں رکھا۔ اب میں نے وہ مثال دیا، فتح محمد جالندھری نے کیا کیا ترجمہ، کہا اور خدا بھی عیسیٰ کو بتانے کے لیے چال چلا،
اور خدا خوب چال چلنے والا ہے. بتائیں یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ چال چلے؟ اب یہاں جو ترجمہ تھا نا وہ مکرو اور انہوں نے چال چلا یہود و نصارہ میں، یہ ٹھیک تھا کیونکہ وہاں یہود و نصارہ مراد ہیں تو وہ چال چلے. مگر آگے جملہ تھا وہ مکر اللہ، اور پھر اللہ نے مکر کیا. مکر میں عربی والا بول رہا ہوں، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے مکر، ٹھیک ہے. اب مکر کا ترجمہ پہلے تو چال چلا وہ یہودی اور نصرانی مراد تھے، ٹھیک ہے، مگر یہاں لفظ مکر اللہ کے لیے آیا ہے تو اب اس کی شان تقدیس اور اس کی عظمت و شان یہ ہے کہ مکر کا ترجمہ چال نہ کیا جائے. وہ یہود و نصارہ کے لیے ٹھیک تھا مگر اللہ کے لیے درست نہیں ہے. اب سب نے وہی ترجمہ کر دیا کہ نہیں وہ یہود و نصارہ چال چلے اور اللہ بھی چال چلا اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے. اب بتائیں یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. میں نے سمجھایا کہ جملہ مکر کا جملہ یہود و نصارہ کے لیے، وہی مکر کا جملہ اللہ کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے. اب دونوں میں فرق ہونا چاہیے کہ یہ جو جملہ اللہ کے لیے ہے اس کا ترجمہ اللہ کی شان کے لائق ہو، یہود و نصارہ کے لیے ہے تو یہود و نصارہ کے لیے ہو تو ان کے اعتبار سے ہونا چاہیے. اب لوگوں نے ایک ہی ترجمہ کر ڈالا کہ اور مکر کیا اللہ نے، وہ ترجمہ کر دیا. اب میں جب سمجھانا چاہتا ہوں کہ چال چلا، فریب دیا، دھوکہ دیا، یہ ترجمہ کیا گیا اس آیت کا اردو میں. اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کنز الایمان کیوں آپ پڑھیں. کنز الایمان اس لیے پڑھیں کہ کنز الایمان آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اس لیے پڑھیں آپ. تو اب امام اہل سنت نے کیا ترجمہ کیا وہ سنا دیتا ہوں. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ کیا کہ کافروں نے مکر کیا. اب مکر کی نسبت جب کافروں کی طرف آئی تو کیا کیا امام اہل سنت نے؟ کافروں نے مکر کیا. اب دوسرا جملہ آیا وہ مکر اللہ، اس کا ترجمہ امام اہل سنت نے کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی. مکر کا ترجمہ کیا کیا؟ جب اللہ کی طرف منسوب ہوا تو خفیہ تدبیر فرمائی. یہاں لوگوں نے کیا کر دیا؟ اللہ چال چلا، نعوذ باللہ. اللہ نے فریب کیا، اللہ نے دھوکہ کیا، نعوذ باللہ. اب بتائیں دھوکہ، فریب، چال یہ اللہ کی شان کے لائق ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام اہل سنت ہیں. اب ایک اور بتا دیتا ہوں میں، ورنہ 2-3 حوالے صرف دے دیتا ہوں. یہ ایک حوالہ میں نے دے دیا، دوسرا حوالہ سن لیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. مولانا عبد الماجد نے ترجمہ کیا اردو ترجمہ، ٹھیک ہے. اب ہوا یہ، میں پھر سمجھا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ترجمہ کہاں سے کیا؟ لغت کی چند کتابیں سامنے رہی. ایسا نہیں کہ یہ معنی لغت میں نہیں ہے، میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، لغت میں ہے مگر آپ کو اور کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. احادیث کا اور دیگر جتنے بھی اردو کے تراجم یا کتب لکھے گئے تفاسیر کے پڑھ کر کے وہ معنی تلاش کیجئے جو اللہ کی شان کے لائق ہو. آپ 2 کتابیں پڑھ کر کے اگر ترجمہ کرو گے تب یہ نتیجہ نکلتا ہے. اس کا ترجمہ کیا کیا عبد الماجد صاحب نے کیا ہے کہ ان سے تمسخر کرتے ہیں اللہ. تمسخر، مسخرہ. اب بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے یہ جملہ؟ آپ بتائیں مجھے. میں نے کہا نا میری گفتگو جو ہے نا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سنا کریں آپ. ہمارا سگا بھائی ہو اگر وہ غلط ہے دین کے اعتبار سے تو وہ غلط ہے. تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں غلطی جس کے اندر ہے وہ صحیح کر لے، مقصود یہ رہتا ہے تقریر کا. ان سے تمسخر کرتے ہیں اللہ، یہ ترجمہ ہے اس آیت کا. مولانا محمود الحسن نے کیا ہے ترجمہ ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں اللہ. وہ ٹھٹھا کرتے ہیں اور اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے. یہ جملہ اللہ کی شان کے لائق ہے؟ بتائیں آپ. یعنی اللہ ٹھٹھا کر رہا ہے. ہم لوگ یہ آپس میں جملے نہیں بولتے آپ کہ یار تو ٹھٹھا کر رہا ہے. ہم لوگ آپس میں یہ جملے نہیں بولتے. اور اللہ کے لیے یہ ترجمہ کر دینا کہ اللہ ٹھٹھا کرتا ہے یہ اس کی شان کے لائق ہے؟ بالکل بھی نہیں. پھر
मौदूदी साहब ने ये तर्जमा किया कि ये उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो ईमान वाले इनके पास आते हैं और अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है। अब अल्लाह मजाक उड़ाएगा किसी का? आप बताइए, कुरान के तर्जमे हैं, अल्लाह किसी का मजाक उड़ाता है? नहीं। तो अब बताएं आप कि अगर इस तरह के तर्जमे पढ़े जाएं और अकीदा ये बनाया जाए तो क्या अल्लाह की ज़ात पर आपका ईमान रह जाएगा कामिल? बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि कंजुल ईमान शरीफ तमाम तर्जुमों में इमाम तर्जमा है, तमाम कुतुब में। अब इमाम अहले सुन्नत क्या तर्जमा करते हैं वो सुने। अल्लाह उनकी हंसी की सजा देगा। अल्लाह हंसी नहीं करता है, वो जो ठट्ठा करते हैं वो लोग करते हैं। तो अल्लाह उनके इस हंसी की सजा देगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब इसमें अल्लाह की शान में कोई तनकीस दिखी आपको? अल्लाह उनके हंसी की सजा देगा। और यहाँ क्या है, अल्लाह वो हंसी करते हैं तो अल्लाह उनके साथ हंसी करता है, अल्लाह उनके साथ ठट्ठा करता है, अल्लाह उनके साथ मजाक करता है। फिर देख लें आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने कहा तर्जमे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस जो आयत है इसका मंशा क्या है। अल्लाह ने जो तर्जमा आयत भेजी उसका मंशा और मुराद क्या है। लफ्ज़ी तर्जमा करके और फिर कुरान में दो तरह की बातें याद रखिए। एक है कि मकसूद और मतलूब तक पहुंच जाना, उस आयत का मकसूद और मतलूब क्या है, और एक होता है लफ्ज़ी तर्जमा करना और फिर ऐसे लफ्ज़ का ऐसा तर्जमा कर देना जिससे अल्लाह की शान में तनकीस हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में तनकीस हो जाए। अगर इन चीज़ों से पाक उर्दू तराजिम में कोई तर्जमा है तो वो कंजुल ईमान शरीफ है। अब उसको सुने आप। वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, इसका तर्जमा सुने। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, ठीक है। अब तर्जमा कैसे करना है हुजूर की शान रिसालत को जहन में रखते हुए। अब्दुल माजिद साहब ने क्या तर्जमा किया, और अपनी ख़ता की माफ़ी मांगते रहिए। किसको? सरकार को। मुखातब सरकार है यहाँ पे, तो क्या तर्जमा कर दिया, अपने ख़ता की माफ़ी मांगते रहिए, यानी हुजूर ख़ताकार नौज़ बिल्लाह। अब ये जहन में बना कि नहीं बना? अपने ख़ता की माफ़ी मांगते रहिए। और मौलाना महमूदुल हसन साहब ने क्या किया, और माफ़ी मांग अपने गुनाह के वास्ते। यहाँ मुराद सरकार है तो क्या तर्जमा किया, और माफ़ी मांग अपने गुनाह के वास्ते। मौलाना शरफ अली थानवी ने किया, और आप अपनी ख़ता की माफ़ी मांगते रहिए, ये तर्जमा हुआ। अब चले इमाम अहले सुन्नत को सुने। इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं, यहाँ हुजूर मुखातब है तो क्या तर्जमा हो रहा है, आप अपने गुनाह की माफ़ी मांगते रहिए, आप अपने ख़ता की माफ़ी मांगते हैं, यानी सरकार ख़ताकार है नौज़ बिल्लाह और गुनहगार। अक़ीदा ये है कि सरकार मासूम है, सरकार अंबिया मासूम होते हैं और मेरे आका मासूमों के सरदार और इमाम है। मगर तर्जमे से ये बात जहन में आती है। इमाम अहले सुन्नत तर्जमा करते हैं, देखिए सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि मुसलमान मर्दों और औरतों के गुनाहों की माफ़ी मांगो। हबीब, आप हबीब हो, और आपके उम्मत के जो मर्द हजरात हैं और जो औरतें जो गुनहगार हैं, आप उनके लिए मुझसे माफ़ी मांगते रहें ताकि मैं रब हो के उन्हें माफ़ फरमाता रहूं। ये तर्जमा है इमाम अहले सुन्नत का कि आप उनके ताल्लुक से माफ़ी मांगें। फिर आखिरी बात, क्योंकि वक्त हो गया, वो वजदका दौलन फहदा, ठीक है, ये कुरान पाक की आयत है। वो वजदका दौलन फहदा। इससे पहले एक आयत और सुना दूँ, 3-4 ही आयतें लिखी तो बहुत सारी हैं। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़रा व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा, ठीक है। इसका तर्जमा मौलाना महमूदुल हसन साहब ने, मैं आज सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि इमाम अहले सुन्नत बहैसियत मुतरज्जिम, उन्होंने तर्जमा किया। अब ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तर्जमा क्या किया, माफ़ करे तुझको अल्लाह जो आ चुके आगे तेरे गुनाह और जो पीछे रहे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जो गुनाह आया है नौज़ बिल्लाह सरकार ने जो किया, या पीछे जो हो चुका है गुनाह, वो अल्लाह माफ़ करे। ये तर्जमा है मौलाना महमूदुल हसन का।
نذیر احمد دہلوی نے ترجمہ اسی آیت کا کیا، تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے۔ یہ آیت کس کے بارے میں ہے یاد رکھیے، مخاطب کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے۔ بتائیں سرکار اسلام کو ہم لوگ معصوم مانتے ہیں کہ گنہگار؟ ترجمہ یہ، اب ایسے ترجمے پڑھو گے تو ایمان بچے گا آپ کا؟ پھر ذہن میں تو بچوں کے یہی بیٹھے گا نا کہ یہ تو گنہگار تھے تو ہماری کیا بخشش کروائیں گے؟ ٹھیک ہے، اشرف علی تھانوی نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ یہ میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، آپ گوگل کا دور ہے اس وقت، اور مولانا گوگل بہت تیز ہیں، تو ان کو کبھی بھی آپ ریسرچ کریں فوراً جو ہے وہ 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کر لیں، نہ ملے میں یہ مسلح چھوڑ دوں گا، اگر ایک لفظ بھی فرق مل جائے آپ کو کہ پوری زندگی کے لیے مسلح چھوڑ دوں گا، اور کیا ذمہ داری لوں آپ کو۔ تو اشرف علی تھانوی نے کہا تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی گناہوں کو معاف کر دے، یعنی سرکار کی اگلی اور پچھلی گناہوں کو۔ اب امام اہل سنت کی بارگاہ میں چلیں، اے امام آپ نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ تو امام اہل سنت ترجمہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تمہارے سبب سے، تمہارا نہیں، اے حبیب تمہارے وسیلے سے، اے حبیب تمہاری وجہ سے، تمہاری ذات اقدس کی وجہ سے، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، یعنی جو آپ کی امت ہے اور جو آپ پر ایمان لے آئی ہے اور بن دیکھے جن کا انتقال ہو گیا یا قیامت تک جو انتقال کر جائیں گے، اے حبیب اللہ تعالیٰ سے آپ ان کے لیے استغفار کریں تاکہ آپ کی وجہ سے اللہ آپ کے امتیوں کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ترجمہ ہے امام اہل سنت کا، یہ ترجمہ ہے۔ بس آخری وہ عرض کر دوں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم سب کو موت آنی ہے، مر جائیں گے اور قبر میں میرے آقا آئیں گے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وہ سنیں اس کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اب دال کا معنی ہوتا ہے گمراہ، ہے نا؟ یہ حقیقت ہے کہ بھئی عربی لغت میں، مگر ہوا کیا کہ میں نے بتایا نا 2-4 کتابیں لغت کی دیکھی اور پھر وہی ترجمہ کر دیا جو لغت میں مل گیا، یہ نہیں دیکھا کہ آیت کس کے بارے میں، اور کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، اس لیے نتیجہ یہ ہوا۔ تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا، اور اللہ نے آپ کو بے خبر پایا۔ اب سرکار اگر بے خبر ہیں تو باخبر کون ہے؟ اگر حضور ہی بے خبر ہو گئے تو باخبر کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو بے خبر پایا سو راستہ بتلا دیا۔ آپ راستہ ہی نہیں جانتے تھے، بے خبر تھے، راستے کا پتہ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو راستہ بتلا دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھی راہ چلا۔ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر پڑھیں، پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ تو کہا سنو، محمد عربی کی ذات صراط مستقیم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پوچھا گیا اللہ کی رسی کون ہے؟ کہا ہوا محمد الرسول اللہ، وہ رسول اللہ کی ذات ہے جو اللہ کی رسی ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ آپ بے خبر پایا سو راستہ بتلا دیا، جبکہ وہ بھٹکوں کو دکھانے راستہ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر نذیر احمد نے ترجمہ کیا، اور تم کو دیکھا کہ بھٹکے ہو، نعوذ باللہ، یہ ترجمہ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا انٹرنیٹ پہ، ایک لفظ کا فرق رہے گا، میں مسلح چھوڑ دوں گا۔ نذیر احمد نے قرآن کا ترجمہ کیا، اور تم کو دیکھا کہ بھٹکے ہو، کون بھٹکا ہے؟ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو سیدھا راستہ دکھایا، تم بھٹکے تھے، نعوذ باللہ۔ مرزا حیرت دہلوی نے ترجمہ کیا، کہا اور تمہیں گم کردہ راہ پایا، یعنی تم گمراہ تھے، نعوذ باللہ، اور پھر تمہیں راستہ بتلایا۔ وحید الزمان نے کیا، اور اس نے تجھ کو بھولا بھٹکا ہوا پایا۔ آپ بتائیں حضور کی شان کے لائق یہ ترجمہ ہے؟ پھر عاشق علی میرٹھی نے کیا، اور پایا تم کو بھٹکتا تو راستہ دکھایا۔ اب یہ ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو کیا آپ کا ایمان بچے گا؟ سرکار کی شان محفوظ رہے گی؟ اچھا لطف کی بات، ایک لطیف نکتہ سمجھاؤں، یہ قرآن کا نزول کب ہوا ہے؟ آپ بولیں۔
40 سال کے بعد شروع ہوا. 40 سال کے بعد اعلان نبوت جب آپ نے کیا نا 40ویں سال میں, اس کے بعد ہی تو قرآن نازل ہوا. اب یہ آیت جو ہے اعلان نبوت کے بعد نازل ہوا, اور اللہ آیت بھیج رہا ہے تو یہ کہے گا کہ تم بھٹکے ہوئے ہو. اعلان نبوت کر دیے ہیں, سب کو کہہ رہے میں آخری نبی ہوں, اور ابھی آیت اترے گی کہ تم بھٹکے ہوئے ہو. تو پھر وہ بلا کہاں رہے تھے, وہ کس کی طرف بلا رہے تھے؟ تو اس لیے امام اہل سنت کی بارگاہ میں چلیں. اب دالن کا ایک معنی ہے گمراہ اور بھٹکا ہوا, مگر یہ دیکھو کہ یہ آیت کس کے لیے. پھر اور کتب کا مطالعہ کرو تو تمہارے دماغ روشن ہوں گے, اور دماغ میں روشنی کے لیے عشق مصطفیٰ ہونا ضروری ہے, حضور کی محبت ہونا ضروری ہے. اب امام اہل سنت نے کیا ترجمہ کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. ایسا ترجمہ امام کا, اے حبیب تمہیں اپنی محبت میں یعنی اللہ کی محبت میں خود رفتہ پایا, دیوانہ پایا. ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہو تو اپنی طرف راہ دے دی. تم میری محبت کے ہمیشہ دم بھرتے رہتے ہو, نہ تم کبھی بھٹکے تھے نہ کبھی بھٹکو گے, نہ کبھی تم بھولے تھے نہ تم کبھی بھولو گے. تم تو میری محبت میں سب بھولے ہو, میری محبت میں بھولے ہو. یہ امام اہل سنت, یہ ان کا ترجمہ ہے. اس لیے آج میں نے صرف یہ سمجھایا آپ کو کہ ترجمہ جب پڑھیں تو کنز الایمان شریف سے پڑھا کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.